الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شہیدوں کے لہو کا آخری پیغام ہے، اے اجاگر یہ وطن اسلام کی پہچان ہے۔ حاضرین اکرام، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج خصوصی جو ہم نے نشریات سجائی ہے 14 اگست جشن آزادی مبارک کے سلسلے سے آج اس نشریات کو، اس ٹرانسمیشن کو ہم نے سجایا ہے اور آپ کے ساتھ بڑی پیاری پیاری باتیں ہم نے کرنی ہیں، بڑے پیارے پیارے گفتگو ہے اور بڑے پیارے پیارے ملی نغمے ہیں اور ترانے ہیں جو آپ کو سنائیں گے۔ یقین جانیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ جس نے ہمیں یہ وطن عزیز ملک کے پاکستان عطا فرمایا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں جو ہمیں یہ ملک پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ مگر دیکھا جائے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر کس طریقے کی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ 14 اگست اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کس لیے عطا کی گئی؟ یہ تو ہمارے کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو شہید کر دیا گیا، جنہوں نے ملک پاکستان، اپنے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو یہ تاریخیں بتانے کے بجائے بلکہ دنیاوی لوگوں کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے اندر اس جذبے کو ابھاریں، ان باتوں کو لے کر کے آئیں تاکہ وہ بہت کچھ یہ سیکھیں، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے مسلمان تھے، ہمارے بزرگان دین تھے کہ جنہوں نے اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک پاکستان ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان تھا ان لوگوں پر کہ جن کو یہ شہید ہونے کے مقام و مرتبے ملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس 14 اگست کو خوشیوں سے مل بانٹ کر دعائیں کر کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ آج ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر جو شخصیت موجود ہیں، آپ عالم دین بھی ہیں اور آپ حافظ قرآن بھی ہیں۔ ہمارے چینل پر ہر دم ہر وقت آپ ساتھ رہتے ہیں۔ بہت ہی پیارا آپ کا نام ہے اور آپ کے پڑھنے کا انداز آپ لوگ جانتے ہیں اور آپ بہت زیادہ انہیں پسند کرتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ توصیف قادری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضور؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے یہ یوم آزادی اور جو 14 اگست کا ایونٹ اللہ نے عطا کیا ہے، سب سے پہلے اس پہ بھی آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ناظرین، آئیے اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ شاہ صاحب موجود ہیں، بڑی پیاری پیاری علمی گفتگو آپ سے جانیں گے اور کلام بھی اور ملی نغمے بھی انشاءاللہ ہم نے شامل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اس سیگمنٹ کو میں اسی طریقے سے آگے لے کے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں اس میں شامل کر رہا ہوں، آپ بھی ہو سکے تو شامل ہو جائیے گا۔ پھر انشاءاللہ اپنی آواز کو اور اپنے جو پروگرام سے آپ تک آگے لے کر چلیں گے اور بہت کچھ آپ کے ساتھ جانیں گے۔ باطل نے جب جب بدلے گے تیور، آیا ہے تب تب میری زباں پر۔ باطل نے جب جب بدلے گے تیور، آیا ہے تب تب میری زباں پر۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، اصحاب و ازواج و شبیر و شبر۔ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، اصحاب و ازواج و شبیر و شبر۔ ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ باطل نے جب جب بدلے گے تیور، آیا ہے تب تب میری زباں پر۔ نعرہ تکبیر اللہ
जियो जीने दो सभी को, ईज़ा ना पहुँचाओ खुद से किसी को, खुद भी जियो जीने दो सभी को, ईज़ा ना पहुँचाओ खुद से किसी को। इस्लाम का यही दर्से मुनव्वर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। बगदादी में खाना चलता रहेगा, अजमेरी प्याला छलकता रहेगा, बगदाद में खाना चलता रहेगा, अजमेरी प्याला छलकता रहेगा। मेरी मियाँ देंगे बरकाती सागर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी ज़ुबां पर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन इकराम, हाज़रीन महफिल, आप भी शामिल रहें, इन तकबीरों की सताए लगाते रहें। ये बड़ा पावरफुल वजीफ़ा है और ये बड़ी पावरफुल तकबीर है जब इंसान और मुसलमान ये तकबीरें लगाते हैं कि नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, तो एक ज़लज़ले से आ जाते हैं, एक तूफ़ान सा आ जाता है। इस नाम में से अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है। अल्लाह ताला इसके नाम की बरकतें हमें नसीब फरमाए, आमीन। तो आइए नाज़रीन, अपने सेगमेंट को इसी तरीके से आगे लेके चलते हैं। कलाम भी आप सुन रहे हैं और तराने भी इंशाअल्लाह आपके साथ शामिल करेंगे और प्यारी प्यारी गुफ्तगू भी 14 अगस्त के हवाले से जानेंगे। शाह साहब मौजूद हैं, शाह साहब की तरफ सवाल की तरफ मैं आऊँगा और आपसे आप सवालों के जवाब इंशाअल्लाह सब जानेंगे। तो आइए नाज़रीन, अपने सवाल को जानते हैं। शाह साहब मौजूद हैं और बड़ी खूबसूरत और बड़ी निराली आप गुफ्तगू भी फरमाते हैं। हम मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज़ में तो रहते हैं, मगर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते। ये पाकिस्तान का ख्याल किसके दिल में आया और किसके जहन में आया, फिर उसके बाद इस पाकिस्तान को किस तरीके से आगे लेके चले, क्योंकि हमारी उसूल देखा जाए नस्लों को नहीं पता ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नाम रखा किसने और ये वजूद में किस तरीके से आया। मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप गुफ्तगू भी फरमाएं और हमारे नाज़रीन के शक व शुबहात दूर भी फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन सरमदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। अच्छा, आपने अच्छे सवाल किए और एक सवाल के अंदर ही यानी अपने तरीके से दो बातें पूछी हैं मेरे से कि सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान बनाने का तसव्वुर सबसे पहले किसके जहन में आया, और दूसरा सवाल ये कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, किसने रखा। और आपने ये भी बात सही कही कि हमारी जो आजकल की न्यू जनरेशन है, यानी नौजवान हैं और बच्चे हैं, उनको पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमात नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ये तो हमारे जो उन बच्चों के वालिदैन को थोड़ा सोचना चाहिए कि मोबाइल से उनका ध्यान हटा के पाकिस्तान जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके बारे में मालूमात हो कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा, पाकिस्तान को आज़ाद करने में किस किस का किरदार पेश है। बहुत ज़बरदस्त। तो सबसे पहले तो ये समाप्त करें कि पाकिस्तान का जो एक आइडिया देने वाले कि मुल्क पाकिस्तान बनाया जाए, एक ख्याल आया, तसव्वुर आया, वो सबसे पहले अल्लामा इकबाल के जहन में आया, जो शायर मशरिक हैं और बहुत बेहतरीन शायर हैं। अगर देखा जाए सईदी आला हज़रत के बाद जो शायरी एक मानी जाती है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, वो अल्लामा इकबाल की शायरी मानी जाती है। तो अल्लामा इकबाल के जहन में तसव्वुर आया, ख्याल आया कि पाकिस्तान बनाया जाए और मुसलमानों को एक अलग जगह दी जाए कि जहाँ वो इबादत कर सकें अब आसानी से, आज़ादी के साथ। और ये अल्लामा इकबाल ने 1930 में
جو کتابوں میں مورخین نے لکھا کہ الہ آباد کے خطبے میں یہ علامہ اقبال نے اس تصور کا اظہار کیا، اس خیال کا اظہار کیا۔ پھر پاکستان کا جو نام رکھا وہ چودھری رحمت علی، جو مورخین نے اپنی کتب میں لکھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا، پاکستان کی تاریخ کی کتابوں میں، تو یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا جو نام تجویز کیا وہ چودھری رحمت علی نے تجویز کیا، اور ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے ملک پاکستان کو آزاد کرنے میں۔ اور میں نے ایک جگہ یہ پڑھا ہے کہ پاکستان کا جو مطلب ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ایک پاک سرزمین، اور پاکستان کے الگ الگ لفظوں سے بھی جو ہمارے ملک پاکستان کے جو صوبے ہیں 5، جو پہلے تو 4 تھے اب 5 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو پے سے پنجاب، ٹھیک، الف سے افغان یعنی خیبر پختونخوا، ٹھیک ہے، اے الف، کاف سے کشمیر، اور پھر مزید آگے بڑھیں سین سے سندھ جس میں ہم رہتے ہیں، اور استان، یہ استان سے مراد بلوچستان یعنی بلوچستان کو نمائندہ کرتا ہے، نمائندہ۔ تو یہ پاکستان کا جو ایک نام ہے، جو ملک پاکستان کا جو تصور ہے وہ علامہ اقبال نے الہ آباد میں 1930 میں رکھا، ایک خیال کا اظہار کیا، اور پھر پاکستان کا جو نام رکھا ہے وہ چودھری رحمت علی نے رکھا۔ ٹھیک ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں، یقین جانیں ہمارے بچوں کو یہ باتیں، یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچے تو صرف دنیاوی جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو ایسے ایسے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے، فلانا ایکٹر کے نام پتہ ہے، فلانا دنیاوی لوگوں کے نام پتہ ہے، مگر پتہ نہیں ہے تو صرف اپنے پاکستان کے جو مشہور و معروف شخصیتیں ان کے نام نہیں جانتے، جو وجود میں اس پاکستان کو لے کر کے آئے، وہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، ہماری اولاد، ہمارے بچوں کے نام تک نہیں جانتے ہیں۔ کتنا افسوس کی بات ہے، ہم کس معاشرے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کے اندر، آپ خود بھی اس جذبے کو اپنے اندر لے کر کے آئیں کہ اپنے بچوں کو بھی ان تصرفات اور ان واقعات کو ان کو بتائیں بٹھال کے کہ بیٹا یہ وطن عزیز، یہ پاکستان، یہ ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد عطا کیا گیا، بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ ہم اس پاکستان کی قدر کریں، اور اس کے اندر جتنے شہید ہوئے ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایصال ثواب اور دعائیں کریں کہ اللہ، انہوں نے بہت بڑا کام کرا دین کا، انہوں نے بہت بڑا ہمارے لیے کام کرا کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تمہاری بارگاہ میں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی اولاد کے اندر بھی یہ جذبہ اور یہ توقیریں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمارے کو بھی اسی پر پلیٹ فارم پر اسی طریقے سے کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب بڑی ہی پیاری اور بڑے ہی نرالے انداز میں آپ گفتگو بھی فرما رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کلام بھی شامل کر رہے ہیں، اور ملی نغمے بھی انشاءاللہ عز و جل اس میں شامل کریں گے، اور ڈیر و ڈیر گفتگو ہے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ناظرین، اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے رہیں گے، اور بھی کچھ باتیں ہیں شاہ صاحب سے جانیں گے، اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو آئیے ناظرین، سوالوں کے جواب آپ جان رہے ہیں، سن رہے ہیں، بڑی پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے، اور بالخصوص 14 اگست کے حوالے سے آپ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، اور شاہ صاحب بھی بڑی ہی خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضور، اگر دیکھا جائے پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی ایک نعمت ہے، اور اس پہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ شکر گزار بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ تو میں اس پہ سوال بھی چاہوں گا کہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ کہنا کہ درست ہوگا؟ یہ اس کے اوپر ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے نا آپ۔ جی، اچھا سوال ہے آپ کا کہ پاکستان کو نعمت کہنا آیا کہ درست ہے یا نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ایسا ہی ہو۔ اور پاکستان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بہت خوب ہے، ایسا ہی ہو۔ اور ملک پاکستان جیسی نعمت پر ہم جتنا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کریں یہ کم ہے۔ ایسا ہی ہو، بالکل ایسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھا کے دوں گا، یعنی مزید دوں گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر تم نے ناشکری کی، جی، ٹھیک ہے، تو بے شک میرا عذاب
ضرور سخت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ شکر گزاری کرو گے میری نعمتوں پر تو میں تمہیں دگنا بلکہ بڑھا کر دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، زیادہ دوں گا۔ بالکل بالکل۔ اب اس زیادہ کی کوانٹٹی نہیں ہے کہ تھوڑا زیادہ یا پھر اس سے دگنا یا پھر اس سے ڈبل، ایسا نہیں، بلکہ زیادہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل بہت وسیع ہے۔ جی جی جی، ایسا ہی اللہ تعالیٰ جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر ایک طریقے سے لازم ہے۔ جی جی، ایسا ہی ہوتا اور ملک پاکستان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی شک و شبہات نہیں ہے اس میں کہ بھئی یہ نعمت ہے یا نہیں، بلکہ 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کس طرح؟ ظاہر سی بات ہے جب ملک پاکستان نہیں تھا، مسلمان ہندوستان میں تھے، انگریزوں کی حکومت میں تھے، ہندوؤں کی حکومت میں تھے، تو اس وقت مسلمانوں کو اپنی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت دشوار تھا، کیونکہ کھل کے باتیں نہیں کر سکتے تھے، مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ تلے روندا جاتا تھا۔ تو اب ملک پاکستان جب بنا تو مسلمانوں کو ایک الگ جگہ مل گئی اور ایک آزادی والی جگہ مل گئی کہ جہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، ملک پاکستان ہر اعتبار سے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو ملک پاکستان جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور کیا بات ہے، ملک پاکستان بہت پیارا ملک ہے، اس کا نام بھی پاکستان ہے، اور پاکستان کا مطلب بھی ہم نے جانا کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، پاک سرزمین، ٹھیک ہے، پاک ہے یہ زمین، تو لہٰذا ہمیں اس کو پاک ہی رکھنا ہے، ناپاکی سے بچانا ہے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو ملک پاکستان جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق۔ آمین آمین۔ ویسے ہمارے ترانے کے اندر بھی، قومی ترانے میں دیکھا جائے پاک سرزمین شاد آباد، جب دیکھیں اس کو پڑھتے ہیں تو ایک کیسی رونق، ایک کیفیت، مختلف کیفیت بن جی جی۔ اچھا حضور، ایسی آپ سوال کے اوپر میں ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ خصوصی ہمارے بچے ہیں اور یہ ہمارے جوان تک، ان تک ایک میسیج بھی پہنچے، کیونکہ 14 اگست دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت اللہ نے دیا یہ دن ہمیں، مگر دیکھا جائے ہمارے والدین بچوں کے یا ان کے بھائی ہیں بڑے یا کوئی ایسے ان کے جاننے والے کچھ، میں نے دیکھا جاتا ہے 14 اگست کے دن یقین مانا ہے کہ بولنا بھی میں بڑا، یہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بڑے لوگ بھی ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو باجے دلا دیتے ہیں، ان کو فلانا چیز ایسی دے کے بچوں کے ہاتھ میں بولتے ہیں کہ اس کو وہ بچے روڈوں پہ لے کر، گلی میں لے کر، اس طریقے سے وہ تماشے کر رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، مگر اس کے اوپر ہمارے والدین دیکھا جائے تو یہ اپنے بچوں کو کس طرح لے کر آ رہے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ اپنے بچوں کو بتاتے، ان کے واقعات انہیں سناتے، مگر یہ اپنے بچوں کو کس طریقے لے کر کے آ رہے ہیں، تو اس پہ چاہوں تو اسے آپ گفتگو فرمائیں۔ دیکھیں، یہ تو ایک معاشرے میں یہ بول سکتے ہیں، بولنا تو نہیں چاہیے لیکن بول سکتے ہیں کہ یہ ایک معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے جو بڑے حضرات تھے جنہوں نے ملک پاکستان کے خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ باجے بجانے تھے 14 اگست والے دن، پاکستان کی آزادی کی یاد میں ہم سڑکوں پہ سائلنسر کو پھاڑ کے اور گاڑیوں کو نکالیں، شور شرابہ کریں، مسلمانوں کو ایذا پہنچائیں، ٹھیک ہے، حالانکہ مسلمانوں کو تو تکلیف دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ٹھیک ہے۔ ہم ملک پاکستان جس دن آزاد ہوا اس دن اس حدیث پاک کو چھوڑتے ہوئے ہم یہ کرتے ہوئے کہ بھائی سائلنسر کے خراب کر دیا، اس کی آواز پھٹ گئی، اب وہ روڈوں پہ جا رہے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہیں، اور بچوں کو دیکھیں تو بچے باجے بجا رہے ہیں، طرح طرح کی الٹی سیدھی خرافات میں ملوث ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، ملک پاکستان اس لیے آزاد نہیں ہوا تھا کہ آپ باجے بجائیں، روڈوں پر ون ویلنگ کریں، ٹھیک ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک پاکستان، دیکھیں ملک پاکستان آزاد ہوا تھا مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے ملک پاکستان کو آزاد کرنے کا، وہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک دیا جائے کہ جس میں مسلمان اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کر سکیں، ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، بندے کے طور پہ بھی، بندے کی صورت میں بھی، اور کسی دیگر چیزوں کی صورت میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو مسلمانوں کو عبادت کرنے۔ تو اب رکاوٹ نہ ہو
اس وجہ سے ملک پاکستان کو آزاد کیا تھا. ابھی باجے بجانا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے نمازیں ہو رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے، بچے باجے بجا رہے ہیں. ایسا ہی بالکل وہی معاملات جو انڈیا میں تھے، ہندوستان میں تھے کہ بھائی مسلمانوں کو عبادت کرنے میں دشواری ہوتی تھی، وہی معاملات ادھر بھی پیش آ رہے ہیں. باجے بجا رہے ہیں، سائلنسر خراب کر دیے جس کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی بائک کی، وہ بائک نکل رہے، شور شرابہ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جن کے بچے ایسا کر رہے ہیں ان کے والدین کو سوچنا چاہیے، کیونکہ بچے تو نہ سمجھے نا، بچوں کو جو کہا جائے گا وہ کرے گا. اگر بچہ بالفرض باجے کی ایک خواہش کر بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، ضد کر بھی رہا ہے، تو والدین تو سمجھدار ہے نا. اگر بچہ سمجھدار نہیں ہے تو والدین تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، بغیر مارے بغیر ڈانٹے پیار محبت سے سمجھائیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے چھوٹے بچے ہیں سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ باجے سائلنسر کو خراب کر کے گاڑیاں نکالنا، شور شرابہ کرنا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ملک پاکستان آزادی کرنے کی کوئی خوشی میں اس کی کوئی ایک خاص کردار ہے. بلکہ یہ خوشی منانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے. ٹھیک ہے، اپنی خوشی کی خاطر لوگوں کو تکلیف دینا، تو ایسی خوشی کوئی یعنی کوئی کام کی نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ. تو اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو مسلمانوں سے حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ان کو ایذا دینے کی. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. تو دیکھا ناظرین کتنے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. تو ضرور آپ نے بہت خوبصورت میسج دیا ہے، اور دیکھنے والے سننے والوں سے بھی میں عرض کروں گا خدا را اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں. اپنے باقاعدہ آپ اپنے پاکستان کے جو شہید ہیں ان کے آپ واقعات انہیں بتائیں کہ پاکستان کس طریقے سے وجود میں آیا. یہ کہانیاں یہ آپ جب ان کو بتائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے بچوں کے ذہن میں بھی یہ جذبے بیدار ہوں گے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے تو کس طریقے سے اپنی جانیں دی، اور ہم ان کو اثار ثواب کرنے کے بجائے اور ان کو اپنے مسلمانوں کو تکلیفوں کے اندر اپنے آپ کو گزارا ہے. تو خدا را اس سے آپ نے بھی بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. اب شاہ صاحب موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ گفتگو بھی بڑی پیاری پیاری ہو رہی ہے، تو اسی میں ملی نغمے اور ترانوں کو بھی شامل کر لیا جائے تاکہ ناظرین بھی اس میں شامل ہو جائیں، ایک کیفیت ہو جائے، ایک ماحول بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت ہی مشہور بھی ہے اور معروف بھی ہے اور ایک اچھا بھی ہے، کیونکہ ہم ملک پاکستان کو دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے، تو یہی اسی اعتبار سے ہے. دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جاننا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. دل دل سے ملتے گئے تو پیار سا چہرہ بڑھتا گئے، چہرہ بڑھتا گئے. پھول کی لڑی میں پیروئے تو چہرہ بڑھتا گئے، چہرہ بڑھتا گئے. دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. ہم کو بھی اپنے ہر ارمان سے پیارا لگتا ہے، تارا لگتا ہے. دل دل پاکستان
یقین جانے جمعہ دیتے ہیں، اگر ملی نغمے ہوں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جائے یا حمد کی جائے، پڑھی جائے، تو یقین جانے ایک رونق سی آپ لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرما لے، اللہ مزید آپ کے گلے میں مٹھاس کو پیدا فرمائے، آمین۔ تو اسی طریقے سے آپ جڑے رہیں، پیاری پیاری گفتگو اور پیارے پیارے ترانے ملی نغمے آپ کو سننے کو مل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اسی طریقے سے اپنی گفتگو کو مزید آگے لے کر کے چلیں گے اور مزید سوالوں کی طرف میں آگے لے کے چلوں گا۔ یہ مقدس زمین فضل رب سے ملی، اس کی مدحت ہے فرمان مولا علی، فیض عالم سے ہے یہ ہری اور بھری، اس میں نبیوں کا اور ولیوں کا فیضان ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، یہ بزرگوں کا اور یہ دعائیں ہیں کہ جن کی بدولت ہمیں یہ پاکستان جیسا عظیم وطن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اگلے سوال کی طرف میں شاہ صاحب کی طرف آؤں گا۔ حضور، دیکھا جائے تو پاکستان کے دو نظریات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ دو نظریات اور یہ دو چیزیں کیسی ہیں، ان پہ دونوں پہ آپ روشنی بھی ڈالیں اور ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا آپ بتائیے۔ اچھا سوال ہے کہ دو قومی نظریات سے مراد کیا جی ہے؟ جی دیکھیں، دو قومی نظریات سے مراد اگر ہم اس کو آسان سے الفاظوں میں سمجھیں تو یہ ہے کہ دو قومی نظریات، یعنی دو قوم کے نظریات، اور دو قوم کیا ہیں؟ مسلمان اور ہندو، ٹھیک ہے؟ بہت خوب، واہ واہ۔ کیونکہ ہندوستان میں تھے نا، تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے اپنے نظریات تھے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے، اور ہندوؤں کے اپنے نظریات تھے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ اور میں نے آپ کو ابھی عرض کی کہ جو پاکستان بنا ہے وہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے بنا ہے، تاکہ مسلمان آزاد طریقے سے رہ سکیں ہر اعتبار سے۔ تو دو قومی سے مراد یہ ہے کہ دو قوم، نظریات سے مراد دو قوم کے الگ الگ نظریات، اس کو آسان سے لفظوں میں۔ پھر ظاہر سی بات ہے ہر قوم کے ہر اعتبار سے نظریات مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ہم سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو جب بھی مختلف ہیں، اگر ہم سماجی اعتبار سے دیکھیں تو جب بھی مختلف ہیں، اگر ہم ثقافتی اعتبار سے دیکھیں تب بھی مختلف ہیں۔ جیسا کہ ظاہر سی بات ہے سیاسی اعتبار سے اب ایک مسلمان کی سیاست کچھ اور ہے اور ایک ہندو کی سیاست کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ثقافتی اعتبار سے مسلمان کا رہن سہن، ٹھیک ہے، لباس، کھانا پینا، ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں میں حلال چیزیں بھی ہیں، حرام چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کی جو شریعت ہے، جو مسلمان جن پر ایمان رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک تمیز دی شریعت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب ہندوؤں کے اندر الگ ہے کانسیپٹ، ٹھیک ہے۔ اب جیسا کہ مسلمان ہیں، مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں کیونکہ گائے حلال ہے، اسی طرح ہندوؤں میں الاؤ نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو لہٰذا دونوں کے ثقافتی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح لباس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں کے لباس مختلف ہیں، مسلمانوں کے یہاں عورتوں کا لباس مختلف ہے، ہندوؤں کے یہاں عورتوں کا لباس مختلف ہے، اسی طرح مسلمانوں کے یہاں مردوں کا لباس مختلف ہے، کیونکہ ستر، ہمارے یہاں ستر کا بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے نا ستر کو، ٹھیک ہے۔ اب ہندوؤں کے ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ اتنا جسم دکھا دو گے تو یہ حرام ہے، اتنا دکھا دو گے تو یہ، تو ہم یہ مسلمانوں کو، تو لہذا دونوں کے نظریات اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی مختلف ہیں۔ پھر اسی طرح سماجی اعتبار سے، یعنی رہن سہن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے، ذہن، ان کی سوچ کیا ہے، مسلمانوں کی سوچ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے ہوتی ہے، ہندوؤں کی سوچ اسلامی نظر سے نہیں ہے، تو لہٰذا دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے دو قوم ہو، دو قوم کے الگ الگ نظریات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ مسلمان کے نظریات مختلف ہیں، ہندوؤں کے نظریات مختلف ہیں۔ قبلہ قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کی پوری ٹیم نے یہ دو قومی نظریات طے کیے، بنائے، پھر اس کے بعد 1947 میں اس نظریے کی بنیاد پر ملک پاکستان کا قیام شروع کر۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی۔ دیکھا آپ نے ناظرین، جانا کہ دو قومی نظریات اور دو عقائد کیا ہیں، آپ کو شاہ صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں اور کھلے الفاظ میں سمجھایا ہے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، بڑی پیاری پیاری گفتگو آپ سماعت بھی فرما رہے ہیں اور بڑے پیارے پیارے آپ کو ملی نغمے اور ترانے بھی سننے کو مل رہے ہیں۔ مزید میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب بڑے ہی خوبصورت اور بڑے نرالے انداز میں آپ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یقین پھر ایک محبت اور ایک خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، اور پھر پاکستان کے ترانے اور پھر خصوصی شاہ صاحب کی زبانیں اگر سنیں تو اس کا رنگ ایک دوبالا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی مزہ آ رہا ہوگا، ایک اس نشریات کو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ہی سجایا ہے،
تو آپ نے ضرور کمنٹس کے ذریعے ہمارے شاہ صاحب کی طرف سے بالخصوص آپ نے دعائیں بھی کرنی ہے آپ کے لیے، اور مزید جو آپ کو سناتے ہیں آپ ان کے لیے بھی خیر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ تو میں چاہوں گا شاہ صاحب ایک اور ترانہ ملی نغمہ کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلیں گے۔ اے راہ حق کی شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لبوں سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاد کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہو کے شہادت کا جام پی گئے تم، رسول پاک نے باغوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے یہ ارشاد کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا انداز ہے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ یقین جانیں جو انہوں نے کام کر کے دکھایا، جو انہوں نے کہا، یقین جانیں بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے، جو اپنی جانوں کی قربانیاں جو پیش کی ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین جانیں وہ مقام و مرتبہ بھی پھر ایسا عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان وطن عزیز کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مزید اس ملک پاکستان کو ترقی اور عروج عطا فرمائے، نظر بد سے، حسد والوں سے، جتنے لوگ شاید جتنے جلنے والے ہیں اللہ تمام کو اس سے محفوظ فرمائے۔
اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ناظرین، آپ نے پیارے پیارے سوال بھی سن رہے ہیں، ترانے بھی اور ملی نغمے بھی شامل کر رہے ہیں، شاہ صاحب بھی بڑے ہی خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ اب مزید آخری کچھ سوال ہیں، اس کے بعد اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلیں گے۔ تو آئیے ناظرین، اگلے سوال کو شاہ صاحب کی طرف بڑھاتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے پاکستان کی بنیاد رکھنے والے اور پاکستان کے اندر جنہوں نے یہ تعارف اور اس کو لے کر کے چلے، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں اور علامہ اقبال صاحب ہیں اور چودھری رحمت علی ہیں، دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ لوگ لے کر آئے۔ تو میں اس کے اوپر حضور سوال یہ چاہوں گا جاننا، کیا اس کے اندر علماء اکرام کا بھی ساتھ ہے یا علماء اکرام کی بھی اس میں رہنمائی ہے؟ اس کے اوپر بھی ہمارے ناظرین تک آپ یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل سکے۔ اگر ہم اپنی 9th کلاس میں جو پڑھائی جاتی ہے مطالعہ پاکستان، ہمارے وقت میں جو 9th کلاس میں تھی مطالعہ پاکستان، یہ اسلام ملک پاکستان کی آزادی کے حوالے سے اس میں مواد میٹر موجود ہے۔ صحیح، بالکل۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں گے نا تو ہمیں کہیں بھی نہیں لگے گا کہ ہمارے علماء کرام نے، علماء اہل حق نے اس پاکستان کو آزاد کرنے میں جد و جہد کی ہو، یا پھر ان کی کاوشیں ہوں، پھر انہوں نے کوئی محنت کی ہو، یا پھر قربانی پیش کی ہو۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کتب پڑھیں گے، ایجوکیشن میں اگر ہم پڑھیں گے کتابیں پاکستان کی ہسٹری کی، تو ہمیں کہیں نہیں ملے گا کہ ہمارے علماء اہل حق نے بھی ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی۔ لیکن اگر ہم در حقیقت جانے نا پاکستان کی ہسٹری کو، کہ پاکستان کو آزاد کرنے میں کن کن لوگوں نے قربانیاں دی، تو واقعی ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان میں صرف دنیاوی لوگ ہی نہیں تھے، جیسا کہ قائد اعظم علامہ اقبال، اسی طرح چودھری رحمت علی، اسی طرح ان کے دیگر رفقا ساتھی حضرات کہ جنہوں نے ملک پاکستان کو آزاد کرنے میں قربانیاں پیش کی۔ اور جیسا کہ ہم شہداء کے نام میں سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں شہداء کے نام۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، ملک پاکستان کو آزاد کرنے میں علماء کرام نے بھی بہت جد و جہد کی، جیسا کہ سر فہرست نام ہے شاہ عبدالعلیم صدیقی صاحب، اسی طرح عبدالستار خان نیازی صاحب، اور اسی طرح عبدالحلیم بدایونی صاحب، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیگر جو علماء کرام ہیں جیسا کہ فضل خیر آبادی، ٹھیک ہے، ابو الحسنات۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جو علماء اہل سنت میں ایک اوتھینٹک علماء کرام ہیں، جید علماء کرام ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں ملک پاکستان کو آزاد کروانے میں، ٹھیک ہے، اور یہ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ساتھ رہے ہیں اور ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے علماء کرام کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت جد و جہد ہیں، بہت بڑی بڑی قربانی ہے ملک پاکستان کو آزاد کرانے میں۔ لہذا ہمیں جاننا چاہیے کہ دنیاوی لوگوں کے ساتھ ساتھ دینی لوگ بھی ملک پاکستان کو آزاد کرانے میں شریک رہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت خوب، واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ شاہ صاحب گفتگو بھی فرما رہے ہیں اور یہ باتیں بھی آپ یقین مانیں بہت پوائنٹ کی ہیں، آپ انہیں سنیں اور اپنے دوستوں تک، اپنے چاہنے والے تک اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں۔ کمنٹ کے ذریعے آپ نے بتانا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے کہ شاہ صاحب نے کون سا ترانہ اور کون سی گفتگو کس والہانہ انداز میں کی ہے، ضرور آپ نے بتانا ہے حضور۔ اچھا، آخری میں کیونکہ اپنے پروگرام کا اختتام بھی ہے، آخری میں ایک اور نغمہ لینا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے سننے والے، ہمیں بچے بھی سن رہے ہیں، جوان بڑے اور ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آخری میں ان کے لیے کوئی 14 اگست کے اوپر خصوصی ایک پیغام بھی دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست کے متعلق ہمیں کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ کچھ باتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلے کہ 14 اگست کو ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور ہم انسان تو ہیں، لہٰذا انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 14 اگست کو گزارنا ہے۔ کس طرح کہ ہمیں 14 اگست کے دن 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 14 اگست کے دن صرف تیار شیار ہو کے باہر اپنے آپ کو مزین کر کے گھومنا نہیں ہے، بلکہ 14 اگست عام دنوں کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا 5 وقت کی نمازوں کا خیال بھی رکھنا ہے، اور دوسرا یہ شکرانے کے طور پہ، ظاہر سی بات ہے ملک پاکستان ایک نعمت ہے اور نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو شکرانے کے طور پہ 2 نفل پڑھنی ہے، اور 14 اگست والے دن خاص طور پہ ان شخصیات کو یاد رکھنا ہے کہ جنہوں نے ملک پاکستان کو آزاد کرانے میں قربانیاں پیش کی، ہمارے علماء کرام، اسی طرح قائد اعظم، اسی طرح علامہ اقبال اور دیگر ان کے جو رفقا تھے، ساتھی حضرات تھے، جنہوں نے ملک پاکستان کو آزاد کرانے میں قربانیاں دی،
اور اسی طرح شہداء کرام کے جن کے ہم نام سنتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ملک پاکستان کو آزاد کرانے میں قربانیاں دی ہیں، تو لہٰذا ان کے نام کے گھر پہ آپ نیاز کا اہتمام کریں. ضروری نہیں ہے آپ کوئی کھانا بنائیں، ٹھیک ہے، آپ فاتحہ پڑھیں اور فاتحہ پڑھ کے فاتحہ کا ثواب ان تمام شخصیات کو پیش کریں. بالخصوص ویسے تو ہمیں پورے دن ہی جب ہم فاتحہ کریں، نیاز کا اہتمام کریں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آج ہم جس جگہ بیٹھے ہیں تو انہی شخصیات کے توسل سے ہمیں یہ جگہ ملی ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کو خوب اصالِ ثواب کریں اس دن، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے 14 اگست منائیں. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی، 2 نفل شکرانے کے طور پر پڑھیں، 5 وقت کی نماز کا خیال رکھیں بالخصوص، اور بے حیائی سے بچیں، باہر بلا وجہ روڈوں پہ نکلنے سے بچیں. آپ مرد ہیں، آپ باہر نکل سکتے ہیں، لیکن اپنی گھر کی خواتین کو گھر میں ہی رکھیں 14 اگست والے دن. یہ نہیں کہ پارک میں لے کر جائیں یا پھر سیر و تفریح کے لیے لے جائیں. اس دن تو خاص طور پہ فتنہ ہے، ٹھیک ہے، بے حیائی کا، کیونکہ نوجوان حضرات کے سمجھ میں آتی نہیں ہے. نوجوان حضرات باہر نکلے ہوئے ہیں، جب آپ اپنے گھر کی خواتین کو باہر لے کر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بدنگاہی ہوگی، بے حیائی ہوگی، جس پر فتنہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا فتنے سے بچنے کے لیے اپنی خواتین کو گھر میں رکھیں، اور خود بھی ہو سکے تو جتنا ہو سکے گھر میں رہیں، ٹھیک ہے. اور ضروری کام سے بندہ باہر جانا چاہے تو جا سکتا ہے. تو لہٰذا 14 اگست کو بالخصوص شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں. اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو ملک پاکستان جیسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. شاہ صاحب نے بہت خوبصورت سوالوں کے جواب، اور اس پروگرام کو اب اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. آخری کے اندر ایک ملی نغمہ جو ترانہ ہے اس کو لے کر کے آئیں گے، اس کے بعد اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلیں گے. میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو اسی طریقے سے کنٹینیو لے کے چلیں. پاک سے زمین شادباد کیشور حسی شادباد، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان، مرکز یقین شادباد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا معنی ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 گونجے گا یہ دیش میرا، گونجے گا یہ دیش میرا نعرہ تکبیر سے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. حکمرانی ہو نظام مصطفیٰ کی دیس میں، حکمرانی ہو نظام مصطفیٰ کی دیس میں. اس زمین کی مٹی پر سرکار کا احسان ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ شہیدوں کے لہو کا آخری پیغام ہے. یہ شہیدوں کے لہو کا آخری پیغام ہے. اے اجاگر یہ وطن اسلام کی پہچان ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.
یقین جانیں بڑی ہی پیاری پیاری گفتگو اور بڑے پیارے پیارے آپ نے ملی نغمے سنے ہیں. شاہ صاحب نے بھی بڑی کمال گفتگو بھی فرمائی ہے اور بڑے خوبصورت اور بڑے خوش انداز آپ نے ترانے بھی اور یہ ملی نغمے آپ تک پہنچائے ہیں. تو بالخصوص اپنے اس سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. یقین جانیں یہ بہت بڑا دن ہے جو ایک پاکستان ہمیں یوم آزادی کا دن ملا ہے. تو خدا را اس کو اپنے شہیدوں کے لیے سارے ثواب کے طریقے سے اس کو گزاریے گا اور ہمارے جتنے پلیٹ فارم پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اور دین کی بات کو پہنچا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. آخری میں حضور میں چاہوں گا کہ کیونکہ 14 اگست ہمارے ایونٹ پہ آئی ہے اور ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اور دیکھا جائے ہمارے ادھر فلسطین مسلمان ہیں ان کے ساتھ اللہ اکبر کیا معاملات پیش آ رہے ہیں. تو محبت کے الفاظ تو ان کے لیے بول سکتے ہیں. میں چاہوں گا ہمارے ان فلسطینیوں کے لیے تھوڑی حوصلہ افزائی کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے, یہی سبق دیا ہے کہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اللہ اچھا سلوک کرو کیونکہ مسلمان بھائی ہیں. جی ٹھیک ہے. انما المؤمنون اخوہ. جی تو اب مسلمان کو مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. جی اب فلسطین میں جو مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, بالکل اسلامی بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, جی لیکن ہم ان کے ساتھ ایک ہاتھ والا حسن سلوک نہیں کر سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی ان کا ساتھ نہیں دے سکتے دشمنوں کے خلاف, کیونکہ وہاں جانا ہے. اب فلسطین جائیں گے اور فلسطین جا کر ہی مسلمانوں جیسے ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ان پر سایہ بنیں گے. ٹھیک ہے. اور دشمنوں کے خلاف حملہ کریں گے. ایک اس طرح ساتھ دینا ہوا. دوسرا اس طرح ساتھ دینا ہو کہ وہاں نہیں جا سکتے. ظاہر سی بات ہے ساری پالیسیز وغیرہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. تو ہم ادھر رہتے ہوئے بھی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. کس طرح؟ بہت خوب. کیا بات ہے. اسرائیل ان پر حملہ کر رہا ہے نا, یہودی ان پر حملہ کر رہے ہیں. تو یہ یہودیوں کی جو پروڈکٹس ہیں جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان میں میجورٹی 95% لوگ ایسے ہیں کہ جو اسرائیلی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں. تو ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے سکتے ہیں. بہت خوب بات کیا. اب ان کے حق میں دعائیں تو ہمارے لیے ہر لمحے ہیں کہ اللہ کریم ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں, اللہ کریم ان پر ان تمام ظلم و ستم کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے کہ ان کے ساتھ وہ امن میں رہے ہیں, ان کے ساتھ آسانیوں والا معاملہ ہو. دعائیں تو ہماری ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں, لیکن اگر ہم عملی اعتبار سے ان کا ساتھ دینا چاہیں تو اس طرح دے سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ تو کر سکتے ہیں نا. جو ہمارے بس میں نہیں ہے, جیسے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے وہاں جانا, تو ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب ہمارے بس میں یہ تو ہے نا کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں اور ان کا ساتھ دیں. ظاہر سی بات ہے جب بائیکاٹ کریں گے تو جو اسرائیل ان کے خلاف بم بارود تیار کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو کمی بیشی آئے گی. تو اس طرح ساتھ دینا ہوگا. بالکل. تو لہٰذا فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں اور ان کا عملی طور پہ اس طرح ساتھ بھی دیتے ہیں. واہ 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 کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ مزید اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے, ان کے بچوں کی, ان کی عورتوں کی, ان کی ماؤں کی, اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور انہیں مزید اللہ کامیابی دے, انہیں اس فتح نصیب فرما دے. آمین. تو ناظرین آخری میں بس آپ سب سے میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں, اپنے چاہنے والوں تک. اس 14 اگست کو آپ کس طریقے سے لے کر کے منائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. آخری میں اپنے شاہ صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ ہر بار آپ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں. یہ محبت ہے آپ کی, یہ پیار ہے کہ اتنا قیمتی وقت آپ ہمیں دیتے ہیں. اور کیونکہ آپ کی مصروفیات اتنی ہیں, کبھی کہیں جانا ہوتا کبھی کہیں, مگر آپ الحمدللہ حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا یہ پیار سلامتی مزید اللہ نصیب فرمائے. اور آخری میں اجازت چاہوں گا آپ کا میزبان حافظ محمد اویس علیم قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.